وہ ہمارے ایک بزرگ ہے عربستان میں، اس نے واقعہ سنایا کہ ایک سفر پر ہم نکلے، اس زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی عربستان کی جیسے آج کل ہے، بڑے مشکل راستے تھے، کہا وہ بس پنچر ہو گئی، تیل بھی اس میں نہیں تھا، لوگ سب منتشر ہو گئے، کہا آگے چل کر کے میری گھر والی بیمار ہو گئی بہت زیادہ، اور 100-200 میل سے بھی زیادہ مسافت باقی تھی آبادی کے لیے، کا سفر بہت دشت اور خراب علاقے کا تھا، خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ فوت ہو گئے، تو کہا بس ہم نے تیمم کرا کے اور جنازہ اس کا پڑھا، اور وہ علاقہ ایسا تھا پتھریلی کہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ ہم اس کو دفنا دیں، کا پہاڑ کے نیچے ایک غار تھا بہت بڑا شگاف، ہم نے اس کی لاش اس کے اندر کھینچ لی، اندر رکھی اور باہر سے پتھر رکھ دیے، بند کر دیا، ہم نے کہا بس یہی اس کی قبر ہے، ہم چلے گئے، وہاں سے روانہ ہو گئے، کہ کچھ مہینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ تو حاملہ تھی، اس کا کیا ہوگا، کہ پھر خیال آیا کہ بس وہ ٹھیک ہے، وہی مر گیا، جب ماں مر گئی تو بچہ مر جاتا ہے، کہ سال 1.5 سال کے بعد پھر راستے بن گئے تھے، روڈ سڑک نکل گئے تھے اور گاڑیاں بڑے آرام سے وہاں سے گزرتی تھی، تو کہا بیوی کی لاش وہاں رکھ کے آیا تھا، دل بہت بھرا ہوا تھا، تو کہا میں بس میں بیٹھ کے دوبارہ وہاں گیا، کہ جب میں وہاں گیا اور میں نے وہ پتھر اٹھا کے دیکھا تو وہ خاتون کی چھاتیاں جو ہے ان پر دودھ نظر آ رہا اور ایک چھوٹا سا جانور وہ مجھے دیکھ کے اندر کی طرف دوڑا، میں شک میں پڑ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی، تو کہا دور جا کر کے میں بیٹھا اور پھر بڑے طریقے سے کچھ دیر جب گزری تو وہ بعد از مرگ بچہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس بچے کے پالنے کے لیے مری ہوئی عورت کی چھاتیاں ہری تھی، وہ مری پڑی تھی اور یہ آ کر کے اس کا دودھ پینے لگا، تو کہا جب میں نے یقین کر لیا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہی دودھ پی رہا ہے اور بالکل وحشی ہو چکا ہے، آہٹ محسوس کرتے ہی اندر کی طرف دوڑتا ہے، تو کہا میں آیا اور لوگوں کو لے گیا، بڑی مشکلات سے اس کو پکڑا، واقعہ سنانے کے بعد پھر اشارہ کیا کہ ہوا ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا ہے، کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ جب رزق اور روزی دیتا ہے کون ہے جو منع کرے، وہ جب منع کر لے تو سلطنت پر بادشاہ چائے نہیں پی سکتا، پانی حلق سے نہیں اترتا، سارے جہان کے حکمات سے باظر ہے، ایسا مرض پیدا کر لیتا ہے کہ ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم ظہور کو کہتے ہیں، علم کو علم کیوں کہتے ہیں، اس میں سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم دو ہیں، لہ العلا لہ الخلق و لہ الامر والخلق، ایک عالم امر ہے اور دوسرا عالم خلق ہے، بالائی کو عالم امر کہتے ہیں اور ارضی کو عالم خلق کہتے ہیں، جس میں مخلوقات ہے یہ عالم الخلق ہے، الا لہ الخلق والامر، اور جس سے فیصلے صادر ہوتے ہیں ارواح ہے وہ عالم امر ہے۔ قل الروح من امر ربی، ایک تفسیر یہ ہے کہ روح عالم امر میں ہے اور تم عالم خلق میں ہو تو خلق روح کو محسوس کر سکتی ہے، سمجھ نہیں سکتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عالم دو ہے، ایک عالم الدنیا اور دوسرا ہے عالم الآخرہ، اور قرآن ان دو سے تعرض کرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عالم تین ہے، عالم الانس، عالم الجن اور عالم الملائک۔ جن مستقل عالم ہے، انس مستقل عالم ہے اور فرشتے مستقل عالم۔
چوتھا قول یہ ہے کہ عوالم 7 ہے، اور یہ صدر الدین شیرازی نے الاسفار کے اندر ترجیح دی ہے اس کو۔ صدر الدین شیرازی، اس کی کتاب ہے الاسفار الاربع، اسی کا رد لکھا ہے مولانا انور شاہ نے مرقات التاریم جو لکھے، وہ رافضی ہے بہت بڑا۔ فیض الباری میں لکھا ہے کہ وہ معتدل رافضی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بدر عالم صاحب سے غلطی ہوئی۔ اس نے تو خود بے کتاب کے اندر ابو بکر، عمر و عثمان پر لعنت کی۔ صدر الدین میرے پاس موجود ہے، اسفار جلد اول سب موجود ہے۔ اس کو الحکمت المتعالیہ بھی کہتے ہیں، صدر الدین شیرازی کی کتاب اسفار کو، اسفار اربع 9 جلدوں میں ہے، فلسفہ قدیم ہے۔ تو صدر الدین شیرازی کے لیے لکھا کرو رافضی خبیث۔ البتہ کتاب نہایت علمی ہے، علوم سے لبریز ہے۔ اس نے کہا ہے العوالم 7، عوالم 7 ہیں، خلق، اجساد، ناسوت، شاہادہ، یہ ایک چیز ہے۔ اسی دنیا کو عالم الخلق بھی کہتے ہیں، عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم الاجساد بھی کہتے ہیں، اور عالم الشہادہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 تو ایک کے نام ہو گئے۔ دوسرا عالم المنام ہے، خواب میں آپ دیکھتے ہیں، باقاعدہ پورا ایک نظام ہوتا ہے۔ عالم الرویا جس کو کہتے ہیں عالم الرویا۔ تیسرا ہے عالم المثال، چوتھا ہے عالم البرزخ، اور 5واں ہے عالم الارواح۔ اور 6واں ہے عالم الملکوت۔ اور 7واں ہے عالم لاہوت۔ اقبال نے کہا ہے کہ اے طاہر لاہوت، یہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اسکول کا ٹیچر اور کالج کا پروفیسر غریب معذور کیا تشریح کرے گا؟ وہ کہتے ہیں لا کے معنی نہیں اور ہوت کے معنی بوت۔ سمجھ، اس قسم کے لوگ دین پڑھاتے ہیں اور شعراء کا کلام جانتے ہیں، جو 2 اور 2 کو 6 کہتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عوالم کی تقسیم اور طرح بھی ہے۔ جس میں ہم آباد ہے یہ عالم ناسوت ہے، اور جس میں اوامر صادر ہوتے ہیں وہ عالم جبروت ہے، اور جس میں فرشتے ہیں وہ عالم ملکوت ہے، اور جس میں ظہوری الوہیت ہے وہ عالم لاہوت ہے۔ اس طرح 4 ہو گئے۔